اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ البروج سے کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں 22 آیات بینات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ہم 11 آیات بینات اس سبق کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیا نمبر 9 تک اللہ جل شانہ نے جس مضمون کو بیان فرمایا وہ اصحاب اخدود کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہم پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں آج کے سبق کی، اور ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آخر میں اصحاب اخدود کا واقعہ احادیث کی روشنی میں آپ کے خدمت میں عرض کر دیا جائے گا۔ یہ جو برجوں والے آسمان کے بارے میں بتایا گیا، یہ احادیث میں موجود ہے کہ آسمان میں موجود برجوں کی تعداد 12 ہے، اور ان کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائبات نمودار ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، ان بروج میں ایک معین انداز پر چلنا اور اس چال میں اختلاف نہ ہونا وغیرہ۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ قسم اٹھائی اور فرمایا والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔ یہ کس دن کا وعدہ ہے؟ احادیث مقدسہ میں جامع ترمذی شریف میں موجود ہے کہ وعدے کے دن سے قیامت کا دن مراد ہے، اور حاضر ہونے کے دن سے عرفہ کا دن مراد ہے، اور گواہ کے دن سے جمعہ کا دن مراد ہے۔ اگلی آیات میں آ رہا ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، گواہ کا دن اور حاضر کیے جانے کا دن۔ تو اس سے حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ دن مراد ہے۔ پہلی 2 آیات میں لام الف لا کا وقف استعمال ہوا۔ یہ آیت کے اوپر آئے تو ہم نے پڑھا تھا کہ وقف نہ بھی کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، اور وقف کر لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آخر میں تیسری آیت پر یہ تو کا وقف استعمال ہوا، وقف کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور یہاں پر سانس توڑنا بھی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی آیت بینہ ہے قتل اصحاب الاخدود، قتل مارے جائیں گے، اصحاب الاخدود کھائی والے۔ یہ اس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ ہم آخر میں عرض کریں گے۔ اب ملا کر پڑھنا ہے تو پڑھیں گے اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اگر الگ پڑھنا ہو تو النار ذات الوقود، بھڑکتی آگ والے۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے۔ یہ سارا آپ کو واقعہ اور ان آیات کا اصل مفہوم وہ حدیث کی روشنی میں جب آپ اصحاب اخدود والا واقعہ سنیں گے تو اس میں صحیح سمجھ آ جائے گی۔ اذ ہم علیہا قعود، اور جب اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ یہاں پر بھی تو کا وقف استعمال ہوا، پہلے بیان کر دیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے ہیں جو بہت عزت والا، ہر تعریف کے لائق ہے۔
ہم نے وقف کیا تو آگے پڑھیں گے الذی لہو، اگر وقف نہ کرنا ہو تو پھر عزیز الحمید الذی لہو پڑھیں گے الذی لہو ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہاں پر آیت کے درمیان میں تو کا وقف استعمال ہوا جس کا معنی ہے وقف مطلق، اور آیت جہاں مکمل ہوئی وہاں بھی تو کا وقف استعمال ہوا جس کا معنی ہے وقف مطلق۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک اہم بات ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو ایمان والوں کی کون سی بات سب سے زیادہ بری لگتی ہے اور وہ دشمن ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور کافر مومن کے ایمان کی وجہ سے اس کا دشمن ہے، اور کوئی مومن رہتے ہوئے کفار کو مکمل طور پہ خوش نہیں کر سکتا جب تک وہ ایمان چھوڑ نہ دے، اور کافر مکمل تب بھی خوش ہوں گے جب مومن اپنے ایمان کو اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کافروں کی خوشی اس میں ہے، اور یہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ہے۔ اور پھر کچھ ہمارے مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کی تعلیمات کو ان سے منہ موڑ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو خوش کر رہے ہیں، لیکن ایک حد تک کفار کے ساتھ تعلقات قائم کرنا معاشرتی وغیرہ، اور یہ ان کا جواز موجود ہے، لیکن یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کو ہی پشت کر دی جائے۔ اگلی آیت بینہ میں جو آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں کے لیے وعید بیان کی ہے، عذاب بیان کیا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے عذاب حریق یعنی آگ کا عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں باعمل نیک مسلمانوں کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے، یہاں پر بھی تو کا وقف استعمال ہوا جس کا مطلب ہے وقف مطلق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، یہاں پر جو آیت کے درمیان وقف استعمال ہوا وہ ہے تو کا وقف جس کا معنی ہے وقف مطلق، اور آیت کے آخر میں بھی تو کا وقف استعمال ہوا، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب ہم اصحاب اخدود کا جو واقعہ ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، اور صحیح مسلم جو کہ قرآن کے بعد بخاری اور بخاری کے بعد صحیح مسلم اسلام کے اندر معتبر کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا، جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا، وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا، اور اس راہب کا کلام اس لڑکے کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو دیر سے آنے پر جادوگر اسے مارتا تھا۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ راہب کہتے ہیں جو عیسائیوں کا مذہبی رہنما ہے، تو
مذہبی رہنما کو کہتے ہیں۔ تو راہب نے کہا جب تم کو جادوگر کا خوف ہو تو تم کہہ دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا اس لیے لیٹ ہوا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو ان سے کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اسی دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ لڑکے نے سوچا آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ عز و جل، اگر تجھے راہب کے کام جادوگر زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ پھر اس نے راہب کے پاس جا کر اس واقعہ کی خبر دی تو اس نے کہا اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ عن قریب تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور جب تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگ پڑی، کیونکہ راہب سچا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس کی دعا سے مادرزاد اور برس کے مریض اچھے ہونے لگے اس لڑکے کی دعا سے، اور وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ بادشاہ کا ایک ساتھی نابینا ہو گیا۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر آیا اور اس سے کہا کہ اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور وہ پہلے طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی ہے، تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئی ہیں؟ اس نے کہا میرے رب عز و جل نے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا تو رب جو ہے وہ ساری کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا اے بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، پیدائشی نابینا لوگوں کو، برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، اس کے علاوہ بہت سے کام کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو میرا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کا پتہ نہ بتا دیا۔ راہب کو لایا گیا، بادشاہ نے کہا اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر راہب کے سر کے درمیان رکھا اور درمیان سے آرا چلوا کر اس کے ٹکڑے کر کے اس کا جسم 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے کہا کہ تو بادشاہ اسے بھی آرے سے چیر دیا جائے۔ اس نے جب انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آرے سے 2 ٹکڑے کروا دیا۔ پھر اس لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس لڑکے نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا کہ اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے وہاں سے نیچے گرا دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور لڑکے نے دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اسی وقت زلزلہ آیا، باقی لوگ نیچے گر گئے اور لڑکا صحیح رہ گیا، اور وہ دوبارہ بادشاہ کے پاس آ گیا اور بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو لڑکے نے جواب دیا مجھے میرے خدا نے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کر دیا اس لڑکے کو اور حکم دیا کہ اس کو ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے درمیان میں لے جاؤ، اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ سمندر میں گرا دینا۔ لڑکے نے پھر دعا کی اے اللہ عز و جل، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ وہ فوراً سے کشتی الٹ گئی، باقی سب لوگ ڈوب گئے اور وہ لڑکا بچ کے پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اور بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے بچ گئے؟ تو اس نے کہا مجھے میرے خدا نے بچا لیا۔ اور پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو،
پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر اس پر بسم اللہ رب الغلام لکھو اور مجھے کہہ کر مارو، یہ کہہ کر مجھے مارو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا تو وہ تیر اس لڑکے کو لگ گیا اور اس کے سر میں وہ لگا اور آر پار ہو گیا، اور لڑکے نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور انتقال کر گیا۔ یہ سارا معاملہ تمام لوگ دیکھ رہے تھے، دیکھنے والے سارے لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں چھوڑتے تو میں تمہیں مار دوں گا، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور چمک چکا تھا۔ بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں، کھائی جس کو کہتے ہیں گہری جگہ، اور بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی، اور ان لوگوں کو اس جلتی آگ میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا، ذرا جھجکی تو وہ چھوٹا بچہ بولا کہ اے میری ماں صبر کر، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا، تو سچے دین پر ہے، اور وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور تفسیر خازن میں یہ موجود ہے کہ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو بھی جلا دیا تھا۔ اب یہ واقعہ ہے جو کہ جس کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کو صبر کرنے اور کفار جو تکلیفیں دیتی ہیں ان پر برداشت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامات برحق ہیں، جیسے کہ وہ اس بچے کے ہاتھ سے کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ ولایت عمل اور عمر پر موقوف نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹے بچوں کو بھی ولایت مل سکتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا مادرزاد ولیہ تھی پیدا ہوتے ہی۔ بزرگوں کی صحبت کا فیض عبادات سے زیادہ ہے۔ جس دین میں اولیاء موجود ہوں وہ اس دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ والوں سے ان کی وفات کے بعد بھی ہدایت ملتی رہتی ہے۔ تو یہ چند ایک واقعات ہیں جو ہمیں اس سورہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلیں، اور ہمارے لیے اس میں سبق اور درس ہے کہ ہم بھی اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کریں، کیونکہ اصحاب اخدود کھائی والے لوگ اللہ کی وحدانیت کا دم بھرتے ہوئے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیے گئے، لیکن وہ اپنے ایمان پر مضبوط رہے۔ اور ہم لوگ کس مقام پر کھڑے ہیں کہ جو اپنی پرآسائش رہائشوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مقام عبرت اور غور و فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔